قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، ہماری اس مسجد میں ذمہ داروں کی فکر ہے کہ ماشاءاللہ مردوں کے لیے تو بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اور جمعہ کے نظام میں ہمارے ہندوستان میں مرد آتے ہیں، اکثر عورتیں نہیں آتی ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کا رواج ہے، کوئی اسلام کا رواج نہیں ہے یہ۔ بہرحال ہے مجبوری، جمعہ کو عورتیں ہمارے پاس آتی نہیں ہیں، تو کم سے کم الگ سے کچھ اجتماع ہو۔ تو مسجد سے لگا ہوا ہی مدرسہ ہے، مدرسے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو مدرسے میں کم سے کم خواتین کو بلایا جائے، دین کی بات ان کے سامنے آتی رہے۔ اس کے لیے یہاں پر 15 دن میں ایک مرتبہ اجتماع ہو رہا ہے خواتین کے لیے، یہ جو بازو کا حصہ ہے پھر اوپر، لیکن اس میں ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہونے سے بالکل ہی برائے نام عورتیں آ رہی ہیں۔ کم عورتیں آنے سے آنے والی عورتوں کے دل میں بھی ایک بات کا وقار نہیں رہتا، اثر نہیں لیتے زیادہ مجمع ہو تو لوگ زیادہ اثر لیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی فکر کریں۔ ہم اپنی عورتوں کو دینی ماحول دیے بغیر اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہماری نجات نہیں ہونے والی، پکڑ لیں گی عورتیں، ہم اکیلے نہیں جا سکتے، یہ عورتیں ہم کو جانے نہیں دیں گی جنت میں۔ اس لیے عورتوں کی فکر ہونی چاہیے۔ جتنا ہم کو اچھا ماحول مل رہا ہے سننے کو، ان کو نہیں مل رہا ہے، تو کیسے وہ ان کے خیالات بدل سکتے ہیں، ان کی کیفیت۔ اب دیکھیے جمعہ کے دن کتنا سکون رہتا ہے، نہا دھو کر آتے ہیں اللہ کے گھر میں، اس پاکیزہ فرشتوں والے ماحول میں ہم کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اور بھی مردوں کے لیے کتنی مجلسیں ہیں، پھر ہم اپنی عورتوں کی فکر کریں، ورنہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کی فکر کریں۔ تو اسی پہ آج توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں اللہ نے ایک فرق رکھا ہے۔ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہی جنت اور دوزخ ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اپنے اندر اچھی صفات ڈیولپ کر کے اللہ کے ساتھ آ کے رہنا ہے، تم کو اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جانوروں کو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اس لیے جانوروں میں کوئی اچھی صفات کی ضرورت نہیں ہے، ان میں اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، ان میں نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جانور ہیں، ان کو بس یہیں دنیا کی حد تک ان کی زندگی ہے، اس لیے ان کے اندر اللہ نے ویسی عقل نہیں رکھی، نیکی اور برائی کا احساس نہیں رکھا کہ جانور انصاف کریں، جانور رشتے ناطے یاد رکھیں، جانور سخاوت کریں۔ ان کو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس زمین کی حد تک ہے ان کا استعمال۔ لیکن انسان بنا ہے، ہمیشہ کے لیے بنا ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جنت میں رہنے کے لیے اس کو اچھی صفات چاہیے۔ تو انسان میں اچھی صفات آئیں کیسا؟ اس کے لیے اللہ نے بیس بنایا ہے خاندانی سسٹم کو، کہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا کیا تھوڑے دن بعد، اور انسانوں میں نر اور مادہ میں، مرد اور عورت میں ایسے زبردست جذبات رکھے کہ وہ زندگی بھر ایک خاندان کو لے کے چلے۔
عورت میں جذبہ ہوتا ہے گھر بسانے کا، مرد کو بھی خواہش ہوتی ہے اولاد کی۔ تو انسان میں، مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے گہرے جذبات رکھے ہیں کہ وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے رشتے کو نبھاتے ہیں اور اس رشتے سے جو اولاد بنی ہے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اب ایک خاندان میں پیدا ہونے سے ہی، ایک امی ہیں، ابا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، محبت کا ماحول ہے، بالغ ہونے تک والد ہی لا کے پال رہے ہیں، بچے کو خود کمانا نہیں پڑ رہا ہے، ماں رات دن خدمت کر رہی ہے۔ اس ماحول میں جب انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس ماحول کی وجہ سے اس میں انسانیت آتی ہے۔ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بہنیں کیا ہے۔ بچے سے کوئی توقع نہیں ہے مگر ماں رات دن محنت کر رہی ہو، کچھ پلٹ کے کچھ دے نہیں رہا ہو، تو قربانی دینا، کسی کے لیے اپنا وقت لگانا، یہ جتنی بہترین صفات پیدا ہو رہی نا انسان میں، یہ ایک گھر میں پیدا ہو کے پلنے سے پیدا ہو رہی۔ ماں، باپ، بہن، یہ سسٹم سے انسان پیدا ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی انسان ایسا ہو کہ بچپن میں ہی اس کو جنگل میں رہنا پڑا اور جنگل ہی میں وہ بڑا ہوا، تو اس میں یہ صفات نہیں آئیں گی، یہ خلوص، اس میں بھی وحشت رہے گی، دیکھ کے بھاگے گا وہ۔ تو انسان میں صفات بنانا ہے، اس لیے خاندان کی شکل میں رکھا اللہ نے، اسی سے صفات آتی ہیں انسانی۔ اسلام میں اس لیے خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور زنا سے چونکہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے اس کی سزا بہت سخت ہے اسلام میں، پتھر مار مار کے ختم کر دینا آدمی، کیونکہ اس سے خاندان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ دنیا میں جب زنا عام ہو جائے تو لوگ شادیاں بند کر دیتے ہیں، جیسے یورپ میں ہو رہا ہے۔ شادیاں جب نہیں ہوتی ہیں تو بچوں کو ایسے خاندان نہیں ملتا، ماں باپ جو ہے بکھرے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ بچے شیطان بن جاتے ہیں، حیوان بن جاتے ہیں، انسانیت نہیں آتی۔ اس لیے اسلام میں نکاح کی بہت اہمیت ہے، خاندان کی بہت اہمیت ہے، ماں باپ کی بہت عظمت ہے اسلام میں، رشتوں کی بہت عظمت ہے، کیونکہ خاندانی نظام میں ہی انسان بنتا ہے، صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ جو خاندانی نظام ہے، خاندانی نظام کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے ماں سے۔ باپ کا کام تو بنیادی باہر کا ہے، کما کر لانے کا ہے، لیکن اصل جو پورے خاندانی جذبات جو غالب ہیں وہ ماں میں ہے۔ پورے خاندان کا اٹیچمنٹ جو ہے وہ ماں سے ہے۔ عربی میں اس کو الام بولتے ہیں، ماں کو۔ الام ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ جس میں سے باقی نکلی ہوئی سب چیزوں کی جو بیس ہے، جس سے ساری چیزیں نکلی، اس کو ام بولتے ہیں۔ اس لیے ایسی شخصیت سارے لوگ انہی سے رجوع کرتے ہیں، ان کو امام بولتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کسی بھی لائن کے جہاں سب جا کے رجوع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں امام۔ تو اسی سے ام ہے۔ پورا خاندان کہاں سے جا کے نکلا ہے؟ وہ ماں کے اندر سے نکلا ہے، ماں سے اس کا رشتہ ہے، اور ماں ہی کے جذبات میں، اس کے خدمات میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، خاندان اس سے بنتا ہے۔ اب یہ خاندان جو ہے پرسکون ہو اگر، تو پھر اس میں جنتی انسان تیار ہوتا ہے۔ بہترین اخلاق پہلے سے ہماری روح میں ہے، اس کو ڈیولپ ہونے کے لیے ایک پرسکون ماحول چاہیے، علم والا، محبت والا۔ وہ اگر اچھا گھر وجود میں آئے بچوں پہ، جس میں محبت مل رہی ہو، صحیح تربیت مل رہی ہو، صحیح علم مل رہا ہو، تو اب اس گھر میں جنتی انسان تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو انسان کا جسم ہے وہ بھی اللہ ماں کی پیٹ میں ہی بناتے ہیں، اور بنیادی طور پر انسان کے اخلاق بھی ماں کی گود میں ہی بنتے ہیں۔ باپ کا یقیناً حصہ ہے، باپ کی توجہ کی بہت اہمیت ہے، لیکن فقہا نے لکھا اور سائنس بتاتی ہے کہ ابھی بچے ماں کی پیٹ میں ابھی بن رہا ہے، اسی وقت سے ماں کا اثر بچے کے اخلاق پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں رہ رہی ہے، جھنجلا رہی ہے، تو بچہ غصے والا نکلے گا، اور رات دن فلموں میں ہے تو بچہ بھی غفلت والا نکلے گا۔ وہ پاکیزہ سوچ والی ہے تو بچے کی سوچ بھی پاکیزہ ہو۔ پھر
پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود، ماں کے دودھ کا بہت اثر پڑتا ہے، اس سے اس کی شخصیت اچھی یا بری بنتی ہے۔ اور 5 سال کا ہونے تک بچے کی پرسنالٹی جیسی بننی ہے پوری اندر بن جاتی ہے، ابھی کھلتی نہیں ہے، وہ اندر سب جو بننا ہے سب بن جاتا ہے، غصے والا بننا ہے، صبر والا بننا ہے، سست بننا ہے، کاہل جو ہے وہ اندر بن جاتا ہے 5 سال کے اندر ہی، وہ نظر نہیں آتا، مگر بعد میں وہ چیزیں کھلتی ہیں، مگر بنتی ہیں اسی وقت۔ تو یہ ماں کا بہت تعلق ہے انسانوں کے بننے اور بگڑنے سے۔ ماں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر والی بنایا ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ چھوٹی بچیاں بھی کھیل کھیلتی ہیں تو گھر کا کھیل کھیلتی ہیں، تو گھر کا انتظام کرنا، پکانا اور گھریلو کاموں کا مزاج ہے ان کا شروع سے۔ یہ گھر کی جو زندگی ہے اس میں سکون کا ہونا ضروری ہے اچھا انسان بننے کے لیے۔ تو اللہ نے عورت میں وہ کشش رکھی، سکون کا انتظام عورت میں ہے۔ فرمایا وہی اللہ کی رحمت والی ذات ہے جس نے تمہارے اندر ہی سے عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم عورتوں سے زندگی میں سکون پاؤ۔ تو سکون کی پوری چیزیں اللہ نے رکھی، آواز میٹھی، صورتیں مردوں کے مقابلے میں پرکشش، خدمت کا جذبہ، رشتوں کو نبھانا، یاد رکھنا سب کو۔ تو سکون جن جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے سب اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے تاکہ انسان گھر میں سکون پائے اور ایک اچھا انسان بن سکے۔ تو گھر کو آباد رکھنے کا سلیقہ بھی اس میں ہے، گھر کو آگے بڑھانے کے جذبات بھی ان میں زیادہ ہیں، اور زندگی کی جتنی بھی رونقیں ہیں اور سب عورتوں کے دم سے ہے۔ رسمیں ہیں قسم قسم کی، چھوٹی موٹی رسمیں جس سے زندگی پرکشش بنتی ہے، آسان ہوتی ہے، وہ عورتوں سے ہی چلتی رہتی ہے۔ ہاں اسلام میں کیا ہے، جب کوئی رسم بھاری بھرکم ہو کے بوجھ ہو جائے تو منع، ورنہ چھوٹے چھوٹے رسم و رواج سے ہی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، کشش وہ عورتوں سے قائم ہے۔ ایسے ہی گھر کا سلیقہ، زندگی کے آداب، باریک باریک چیزوں کا خیال، یہ عورتوں کے مزاج میں ہی زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کائنات کی تصویر میں جو رنگینی ہے کس سے ہے؟ عورت کے وجود سے، زن عورت کو کہتے ہیں، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا ساز حیات، زندگی کا جو نغمہ چلتا ہے، زندگی کی جو بنسری بجتی ہے وہ عورت سے ہی بجتی ہے۔ تو اللہ نے عورت کو بنایا ایسا، اور عورت دلوں میں قبضہ کر لیتی ہے، عورت کی صفات ایسی ہے، اور عورت اور مرد کے اللہ تعالیٰ نے جذبات ایسے رکھے ہیں کہ وہ دل میں بستی ہے عورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے پسلی سے، دل کے اوپر کی بائیں جو پسلی ہے وہیں سے عورت کو بنایا ہے، اس لیے عورت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ دلوں میں گھس جاتی ہے، دلوں میں بستی ہے۔ اور ہمارا کام بھی ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم دلوں میں رکھیں، نہ پیر پہ رکھیں نہ سر پہ چڑھا لیں، دل میں رکھیں۔ تو دل پر عورت کی حکومت ہوتی ہے، خاندان پہ، بچوں پہ، بنیادی طور پر عورت کی حکومت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پورے خاندان انسان کو بننے کے لیے بنیادی طاقت عورت کے پاس ہے، تاثیر۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کسی گھر میں اچھی ماں ہے تو اب اس کے قدموں سے گھر والے جنتی بنیں گے، بچے جنتی بنانے کی تاثیر ہے، وہ پاور ہے اس کے اندر، وہ اس کا اپنی اولاد کے دلوں پہ اتنا نیچرل کنٹرول ہے کہ وہ اگر بنانا چاہے تو جنتی بنا سکتی ہے، اس کو اللہ نے ویسی ہی تاثیر دی۔ بیوی کی حیثیت سے بھی عورت بہت طاقتور ہے، سماج کو بنانے میں، بگاڑنے میں، زندگی میں سکون لانے میں، سکون برباد کرنے میں، اور پوری خاندان کی قسمت چمکانے میں بیوی کی حیثیت سے بھی عورت کا بہت بڑا رول ہے۔ حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین نفع دینے والی چیز ہے اگر تو وہ عورت ہے، فرمایا نیک عورت۔
اگر بیوی نیک ہے تو اس سے جو نفع ہوتا ہے خاندان کو، انسانوں کو، حضور فرما رہے ہیں اس سے بہتر نفع دینے والی اور کوئی چیز نہیں اگر بیوی نیک ہے۔ اور اس وجہ سے میرے دوستو عورتوں کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اپنی بیٹیوں کی، اپنی عورتوں کی فکر کرنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم برباد نہ ہو، ہماری آخرت برباد نہ ہو، وہ سب بات کی بات، پہلے گھر کا سکون برباد نہ ہو، آپ برباد نہ ہوں، آپ بدقسمت نہ بن جائیں، آپ بے آسرا بے دکے نہ ہو جائیں۔ آپ کی زندگی کے سکون کے لیے بھی ضروری ہے عورتوں کا بننا، اس کو ہم سمجھیں۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ جب ایک مرد کو تعلیم ملتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، تو ایک ہی آدمی بدلتا ہے وہ، لیکن جب گھر کی عورت بدل جاتی ہے، وہ آخرت کی فکر والی، وہ اچھے اخلاق کی فکر والی عورت بنتی ہے، تو پورا خاندان بن جاتا ہے، پھر پورے خاندان پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور بڑے بڑے جو ہے دنیا کے دنیاوی لائن کے جو ماہرین ہیں، ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کسی بھی قوم کی قسمت بنتی ہے اس قوم کی ماؤں سے۔ نپولین مشہور فاتح رہا ہے دنیا میں، بڑے بڑے ملک اس نے فتح کیے، اس کے عزائم بہت بلند تھے، پوری دنیا فتح کرنے کے تھے۔ تو وہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں پوری دنیا فتح کر کے دوں گا، تم مجھے اچھی مائیں دو بس۔ قوم میں، فرانسیسی قوم میں ماؤں کو اچھی تربیت دو، پھر میں دنیا فتح کر کے بتاؤں گا۔ اتنا اثر ماں کا پڑتا ہے۔ تو جیسے ابھی بتایا گیا، ماں کا پیٹ ہی پہلا جو ہے کارخانہ ہے جس میں اچھا انسان، اچھا یا برا انسان بنتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ماں کی گود کا جو زمانہ ہے، 1 سال سے لے کے 2 سال تک دودھ پینے کا زمانہ، اور 2 سال سے لے کے 4 سال 5 سال تک کا زمانہ، یہ گود کا زمانہ، بس اسی میں انسان بنتا بگڑتا ہے۔ وہ اس وقت نظر نہیں آتا، مگر وہ پورا اندر بن جاتا ہے۔ یہ 2 بھی مدرسے ماں کی گود میں ہی رہتے ہیں۔ اس واسطے جو ہے ماں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر بھلائی چاہتے ہو تو شادی کے وقت ہی اچھی بیوی لاؤ، دیندار، صلاحیت والی، سمجھدار بیوی، وہاں سے بنیاد پڑتی ہے خاندان کی۔ وہاں پر اگر آپ سستی کریں گے تو پھر تمہارے خاندان کی قسمت خطرے میں ہے۔ تو اتنا اثر ہے قوم کے بدبخت بننے میں، خوشبخت بننے میں، ہماری زندگی کے بننے میں، برباد ہونے میں عورتوں کا اتنا بڑا دخل ہے کہ بہت اچھا بنا سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک گھر کے پورے لوگوں کو برباد کرنے میں، پورے قوم کو برباد کرنے میں بھی سب سے زیادہ تاثیر عورت میں ہے۔ شیطان کا پورا زور اس پہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذریعے سے خاندان کو بگاڑے، پورے سماج کو بگاڑے، قوم کو برباد کر دے۔ شیطان کا بنیادی ہتھیار عورت ہے، کیونکہ وہ اثر رکھتی ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تو کس ذریعے سے ہوا؟ حضرت حوا نے ان کو مائل کیا۔ شیطان آدم کے پاس نہیں گیا، حوا کے پاس گیا، ان کو استعمال کیا۔ یہی پالیسی قیامت تک شیطان کی، کسی گھر کو برباد کرنا ہے، کسی قوم کو، تو وہ عورت کو استعمال کرتا ہے۔ عورت جلدی پھسلتی ہے، عورت میں جذبات زیادہ ہیں۔ شیطان کے لیے عورت کو یوز کرنا بہت آسان ہے، اور عورت بہت زبردست اثر ڈالتی ہے پھر۔ تو حدیث آپ کو اس سے پہلے بار بار سنائی گئی کہ شیطان کی پالیسی کیا ہے؟ لوگوں کو جہنمی بنانا ہے، تو گھر کی بیوی ہے نا، اس کو بگاڑو، میاں بیوی میں لڑائی کرا دو، بس پورا گھرانہ خود بخود دوزخی بن جائے گا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایسی بے چینی، بے سکونی آ جائے گی گھر میں کہ کہاں کا اخلاق، کہاں کے اللہ، کہاں کی جنت دوزخ، سب گھر کا سکون جانے سے سب خود بخود دوزخی بن جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں کیا ہے کہ روزانہ شیطان رات میں سمندر پہ اپنا اجلاس کرتا ہے، پورے شیطان جمع ہوتے ہیں، وہ جائزہ لیتا ہے، ایک ایک سے پوچھتا ہے آج جا کے تم نے انسانوں سے کیا کیا گناہ کرائے،
لوگوں کو بگاڑنے کے لیے، دوزخی بنانے کے لیے کس کا کیا کیا آج کارنامہ ہے، سب سے پوچھتا ہے۔ تو الگ الگ شیطان اپنی کارکردگی سناتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں سے چوری کرا دی، آج فلاں سے ڈاکہ ڈلوا دیا، آج فلاں کو ہم نے ایسا اکسایا کہ اس نے تو قتل ہی کر دیا۔ تو شیطان جو ہے سب کو سن کر شاباشی نہیں دیتا ہے۔ ایک چھوٹا شیطان اٹھ کے بولتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے میری وجہ سے۔ بولتا شیطان ہاں آج کا ہیرو تو ہے، بابا تو وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں، یہاں آ جا، تخت پہ بلا کے بٹھا لیتا ہے۔ تو گھر میں بگاڑ، یہ ہے شیطان کی بیس۔ گھر میں اگر سکون ختم ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو ختم، اب وہ گھر برباد، وہ گھر والے نمازی رہ کے بھی جہنمی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، گھر سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی عورت گھر سے نکلی، اب شیطان اس کو یوز کرتا ہے سماج کے بگاڑنے کے لیے، فرمایا استشفہ الشیطان، فرمایا فوراً شیطان اس کی یوز کرتا ہے، اس کی چال، اس کا لباس، وہ سب کی طرف لوگوں کو مائل کر کے بھٹکاتا ہے، وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی شیطان اس کو فتنہ بنا دیتا ہے، اور پھر لوگوں کی نگاہوں کو ادھر متوجہ کر کے وہاں سے انسان کو بگاڑنا شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر نگاہ ہے۔ ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کی پاکیزگی کو ختم کرتا ہے، سیکسی انسان بنا دیتا ہے۔ جب دیکھو عورت ہی دماغ پہ سوار، اب عورت کا ٹاپک اتنا انسان کے لیے اس کو پکڑ لینے والا ہے کہ جس کے اوپر عورت کے خیالات چھا گئے، اب وہ جنتی بننے کی فکر نہیں کر سکتا، اخلاق کردار کی فکر نہیں کر سکتا، اس کے دل کی وہ مضبوطی ختم ہو جائے گی جس کے خیالات پہ عورت سوار ہو گئی۔ شیطان یہی کرتا ہے کہ عورت سوار ہو جائے انسان کے اوپر۔ اور جب سے یہ دجال کا زمانہ شروع ہوا ہے، یہ دجالی دور جو جب سے یورپ کو ترقی ہوئی ہے، یہ سب اسٹیج بن رہا ہے دجال کے آنے کا۔ یہ دور کیا ہے؟ اس کی آواز اللہ کو بھلاؤ، اخلاق کو بھلاؤ، تم بندر کی اولاد ہو، بندر کی طرح ناچو، خوشیاں مناؤ، عیش کرو، ہر اخلاق کو بھول جاؤ، ایک جانور کی طرح جیو۔ یہ ہے دجال کی دعوت۔ تو یہ لوگوں کو اخلاق سے، کردار سے بیگانہ کرنے کے لیے یہ جیسی تہذیب شروع ہوئی یورپ کی، اس میں شیطان نے پہلے عورت کا استعمال کیا، گھروں سے نکالا عورت کو، پردے سے نکالا عورت کو، بازاروں میں عورتوں کو بٹھا دیا، فلموں کے ذریعے سے، پوسٹروں کے ذریعے سے، ہر طرف انسان کے سامنے عورت کو لا کے کھڑا کر دو، اور عورت کے ذریعے سے انسان کے دماغ کا پورا نظام ہی برباد کر دو۔ عورت کے ذریعے سے یورپ، جہاں بھی لوگ یورپ والے جاتے ہیں، موجودہ دور والے، ترقی کا نام ان کے پاس فوراً ناچ گانے، فلمیں، موسیقی یہ پھیلاتے ہیں۔ جس مسلم ملک پہ بھی قبضہ ہو گیا فوراً وہ لوگ میوزک پھیلاتے ہیں، ناچ پھیلاتے ہیں، عورتوں کو باہر لانے پہ زور دیتے ہیں، آزادی نسواں کی بات کرتے ہیں۔ آج افغانستان کو سے ساری دنیا جو اس کو آج تک نہیں مان رہی ہے، عورتوں کے مسئلے پہ ہی نہیں مان رہی، باقی سب چیزوں میں اتحاد ہو گیا ہے، مگر دنیا کہہ رہی کہ طالبان سے کہ تم عورتوں کو آزاد کرو، ہم جس لیول پہ کہتے ہیں اس لیول پہ آزاد کرو۔ جیسے ہی جو ہے ان کی پٹو حکومت وہاں پہلی بار آتے ہی انہوں نے فوراً جو ہے موسیقی، ناچ گانے کے سینٹرز کھول دیے۔ اب سعودی عرب ہے، جیسے ہی ان کے قبضے میں آیا ہے تو اب ناچ گانے شروع ہو گئے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت، اس کا ناچ، اس کا گانا۔ تو نام بہت اچھے رکھے شیطان نے، کیا نام ہے؟ عورتوں کو آزاد کرنا ہوئے، سماج میں صدیوں سے عورت کو غلام بنایا گیا ہے، آزاد کریں گے، نام بہت اچھا ہے، لیکن ساری انسانیت کو برباد کرنے کی پلاننگ شیطانی ہے، وہ کوئی عورتوں سے خیر خواہی نہیں ہے وہ۔
اور نام بہت اچھا ہے، حقوق نسواں، عورتوں کے نسواں، عورتوں کے حقوق، امپاورمنٹ آف وومن، عورتوں کو طاقتور بنانا، بڑے اچھے اچھے نام۔ اور مساوات مرد و زن، مرد عورت دونوں بھی برابر ہونا چاہیے، ایک صنف پہ ظلم نہیں ہونا۔ اس وقت دجال کے طریقے ہیں، وہ جھوٹ کو سجا کے پیش کرتا ہے، اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ ہر بری بات کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو نام دیا عورتوں کی مساوات، اور کیا کہ خدا کا انکار عام کر دیا دنیا میں۔ تہذیب اس رخ پہ گئی کہ خدا کا انکار، آخرت کا انکار، انسان ہر اخلاق سے، ہر اصول سے آزاد، انسان گناہوں میں لت پت۔ نعرے بہت اچھے ہیں مگر اس کو لے جا رہے ہیں کدھر؟ انسانوں کو برباد کریں، نیکی کی سوجھ بوجھ ہی ختم ہو جائے، سوار ہو جائے عورت تو انسان پاگل ہو جائے، اچھائی برائی کو ہی بھول جائے۔ تو پورا زور شیطان کا اس تہذیب میں عورت کے غلط استعمال پہ ہے۔ جہاں بس چلے فوراً بے پردگی پھیلاتے ہیں، ناچ گانا، اختلاط، مرد عورتوں کا اختلاط، لوگوں میں سے شرم و حیا ختم کرنا، عورتوں میں سے شرم و حیا پیدا کرنا، ایسا ماحول بنانا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے عورت اور مرد تعلق قائم کریں، شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو جہاں چاہے۔ اب بل کلنٹن امریکہ کا صدر تھا، علالعنان بیٹی سے تعلق، یہ اس کا بھی بیٹی سے تعلق ہے۔ کیا ان کے گندے، وہ بولتے ہیں کہ انسان کو جنسی فائدہ اٹھانے کا سب سے زیادہ حق ہے تو باپ کو بیٹی سے اٹھانے کا حق ہے، وہ بیٹی نہیں پالا ہے، مزہ وہی پہلے اٹھائے گا، بولتے ہیں۔ کیا کیا تھیوری سے آپ پڑھ ہوں گے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو فیشن پھیلانا، بے حیائی پھیلانا، عورتوں کو ایسا لباس کے پہن کے بھی ننگی رہے۔ حضور نے فرمایا آخری جو دور آئے گا اس کی خاص خوبی کیا ہے، خاص خصوصیت کیا ہے؟ رب کاسیات عاریات، عورتیں لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی فرمایا، یعنی بدن جو ہے دکھانے کا لباس ہوگا وہ، اور ڈائریکٹ ننگی عورت اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا کہ آج کل کا جو یورپی لباس میں وہ اور پرکشش ہو جاتی ہے، اکا دکا جگہ آپ تھوڑا سا چندی ہے، اس کے بعد پورا ختم۔ ننگی سے زیادہ ننگاپن ہے اس لباس میں۔ تو شیطان انسانوں کو برباد کرنے کے لیے یہی عورت کا کلچر استعمال کرنا چاہتا ہے، تاکہ انسان میں انسان ہوں بھول جائے، میرے اندر میں دنیا میں آیا ہوں ایک ایسا کیریکٹر جو خدا کا کیریکٹر ہو، اللہ کا کیریکٹر، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں مجھے اللہ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے میری پرسنالٹی بہت بلند ہے، میں بہت باوقار، میں بہت سنجیدہ، میں بہت بامقصد، یہ سب بھول جاتا ہے، ناچنے لگتا ہے جانور کی طرح سے، چیخنے لگتا ہے جا کے کلبوں میں۔ تو اس پہلو کے علاوہ بھی آج کل ہمارا جو مسلم سماج ہے، سوسائٹی ہے، اس میں بھی بگاڑ کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ عورت کا تباہ ہونا ہی ہے۔ عورت کے بگاڑ کے ذریعے سے ہی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ اب بد عقیدگی سب سے زیادہ عورتوں میں، ایک اللہ کے پہ یقین کے بجائے جو ہے شرک، سمجھے، اس سے ہوتا اس سے ہوتا، یہاں جانا وہاں جانا، توہمات، بیکار کے خیالات، عقیدے، کمزور عقیدہ ایک دم۔ اچھی خاصی دیندار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے شوہر کسی دینی جماعت سے لگے ہوئے ہیں، معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ عاملوں کے پاس جا رہی ہے، سادھوؤں کے پاس جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، حیرانی ہوتی ہے، اتنے اچھے گھر کی عورت۔ تو عورتوں کو بس کسی طرح یہ اندازہ ہونا کہ فلاں جگہ گئے تو کام ہوتا، بس پہنچ جائیں گی وہ، چاہے وہ شرک کرائے چاہے وہ کچھ کرائے۔ تو بد عقیدگی، توہمات، غیر بیکار قسم کے، اب سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کس میں کیا رہتا؟ عورتوں میں زیادہ رہتا۔ کنت بھی کرائے ہوں گے، کچھ بھی کام نہیں ہوا تو کنت بھی کرائے ہوں گے، تم کر رہے سو برے اعمال کتنے، اس کا نتیجہ ہے، لوگ کرائے سو اس کا نتیجہ نہیں۔ تو بد عقیدہ، جادو سے بہت، جس کو دیکھو جادو کی طرف، عملیات کی طرف۔ میرے دوستو،
اسلامی جھاڑ پھونک جائز ہے، لیکن بالکل نہیں کرانا افضل ہے۔ حضور نے فرمایا 70,000 اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلا حساب داخل کریں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے تھے، اسلامی جھاڑ پھونک بھی نہیں کراتے تھے۔ بس اللہ پہ یقین، وہ سب سے افضل ہے۔ مگر جدھر دیکھو عملیات کے چکر میں، اور جو عورت کی اگر تربیت نہیں ہے تو اب وہ عورت کیا کرتی ہے بھائی؟ فیشن، جو گھر کے سکون کے واسطے اللہ پیدا کیے وہ گھر کو ہی برباد کرتی ہے۔ فیشن، فضول خرچی کی دل دادا۔ اب کتنی لڑکیوں کا ہمارے سامنے کیس ہے، اس لیے انہوں نے شوہر سے خلا لے لیا کہ وہ جیسا عیش چاہتی تھی وہ نہیں کر رہا ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن ان کو بہت بڑی آمدنی چاہیے۔ بولتے ہیں کہ آپ باہر ہی رہنا، زندگی میں باہر رہنا، آنا نہیں، کماتے رہنا، بیچتے رہنا، اور ہم عیش کرتے رہتے ہیں۔ باہر آ گیا ختم، رشتہ ختم، کئی ایسے رشتے ہو رہے۔ فضول خرچی اور پورے خاندان کو مادہ پرست بنانا، پیسے کا دیوانہ بنانا، یہ کام عورتیں سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ عیش کا مطالبہ، دیکھو تمہارے بھائی کے گھر میں کتنا فرنیچر ہے، ان کے پاس نئی گاڑی آ گئی، انہوں کیسا گھر بنائے۔ اللہ تمہارے واسطے چھے کیا؟ اب جنت میں اکیلے تم ہی جاتے، کمانا نہیں ہو سکے، اللہ اللہ بول رہے کماؤ۔ بہت عورتیں دنیا دار بناتی ہیں۔ مردوں میں جو ہے یہ جنسی خواہش زیادہ ہوتی، عورتوں میں دنیا کی خواہش زیادہ ہوتی عموماً۔ تو اگر یہ عورت جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو پورے گھر کو فیشن زدہ، پیسے کا، سامان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ نے جذبات زیادہ رکھے ہیں تو جذبات کا غلط رخ دیتا۔ حسد عورتوں میں زیادہ، سگی بہن ہے، اپنی بہن کا اچھا رشتہ لگ رہا بیٹی کا تو توڑا دیتے، وہ تم ہمارا جو لیول ہے ہماری بہن وہ گھر کے لیول پہ نہیں آنا، اتنے اچھے رشتے اس کے گھر کو آتے کیا؟ تو حسد، کینہ، اندرون دشمنی، اوپر سے بہت میٹھی صورت، اندر سے زہر۔ فخر، ذرا کچھ پیسہ آ گیا فخر، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع۔ تکبر، ہم بڑے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو حقیر سمجھتے، اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے۔ فخر، ایسا جلدی فخر آ جاتا عورتوں کے اندر۔ اور خاندانی جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں بڑا کردار عورتوں کا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت بے حیا ہو جائے، بد کردار ہو جائے تو مرد کے مقابلے میں بہت تباہی مچاتی ہے۔ کوئی مرد آوارہ ہو گیا، سماج کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اگر عورت آوارہ ہو گئی تو پورے سماج کو تباہ کرتی ہو۔ بولتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، عورتوں کے مسئلوں کو اہم سمجھیے۔ اگر ہماری پوری سوسائٹی کو کچھ بنانا ہے، برباد ہونے سے بچانا ہے تو عورتوں پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ ایک مصر کی ادیبہ لکھتی ہیں کہ عورت کا کتنا اثر پڑتا ہے، تو وہ عورت کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عورت تو اپنے بچے کو جو پالنے میں جھولے میں ڈال کے جھولا دے رہی ہے اس کو، یہ مت سمجھ کہ ایک چھوٹے سے بچے کو میں جھولا دے رہی ہوں، بلکہ تو تیری وجہ سے پوری قوم، تو جدھر جھولا دے قوم ادھر چلی جاتی ہے، پوری قوم کو برباد کرنے والی، آباد کرنے والی تو ہی ہے۔ اور انسانوں کی ہسٹری بتاتی ہے کہ جو پرانے مذاہب ہیں اور تہذیبیں ہیں، دوسرا رخ عورت کا، پکڑ ایسی ہے عورت کے اندر، مذاہب کو قائم رکھنے والی عورتیں ہی ہیں، تہذیبوں کو قائم رکھنے والی عورتیں ہی ہیں۔ مردوں میں سب چینج ہوتے، مگر عورتیں، اب ہندوستان میں اتنے سال سے مسلمانوں کی حکومت صدیوں تھی، مگر عورتوں نے رسم و رواج باقی رکھے صدیوں میں بھی، وہ شرک کے وغیرہ، عورتوں نے اس کو رسموں میں جوڑ کے رکھا۔ جتنے بھی بدعات وغیرہ ہیں، خرافات، عورتیں اس کو پکڑ کے رکھتی ہیں۔ اچھی روایات ہو، بری روایات ہو، ان کو سماج میں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنے والی عورتیں ہیں۔ تہذیبوں کو بھی باقی رکھنے والی عورتیں ہیں، ہر تہذیب کا ایک رنگ روپ ہے۔ مرد باہر جا کے متاثر ہوتے ہیں، مگر عورتیں جو ہے تہذیب کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ اور اللہ نے عورتوں میں استقامت بھی دی، چگٹ رہتی عورتیں، استقامت ہے ان کے اندر، اور یکسوئی بھی رہتی ہے ان کے اندر۔ ادھر 25 ذہن رہتے، ایک
ایک طرف ان کا ذہن رہتا، اور غیرت بھی رہتی ان کے اندر، ذلیل ہونا، کسی کے سامنے جھکنا، فیل ہونا پسند نہیں ان کو، اپنی غلطی ماننا پسند نہیں ان کو، غیرت بھی بہت ہوتی۔ اس وجہ سے دینی تعلیم میں بھی دیکھو ہر جگہ لڑکیاں ہی آگے، کالجز میں دیکھو ہر جگہ لڑکیاں ہی آگے، اس لیے کہ وہ بچوں کی طرح ان کا دماغ آوارہ ٹائپ کا ادھر ادھر پھرنے کا نہیں رہتا، ان کا دماغ ایک طرف پڑھ رہے ہیں تو بس پڑھ رہے ہیں، اور وہ سہیلی سے کم نمبر آ گیا تو قیامت ہو جاتی۔ ہمارا اسکول ہے 10th تک کا اسکول ہے میرا، ایک نمبر کم آیا تو 2 3 دن تک روتے بچیاں، ایک نمبر بھی کم آ گیا سہیلی سے تو یہ غیرت کی وجہ سے یکسوئی ہوتی ہے، پکڑ رہتی ہے ان کے اندر، وہ اگر بنتی ہے تو سوسائٹی کو بنانے کی طاقت ہے، پورے خاندان کو عورت سنبھال کے رکھتی ہے۔ کئی گھرانے ہیں شوہر گزر جاتا ہے لیکن ماں ہمت سے کھڑی ہو جاتی ہے، بچوں کو تعلیم وغیرہ دے کے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسا خاندان سے بہت لگاؤ، اولاد سے بہت لگاؤ، اس کے لیے قربانیاں دینا، یہ عورتوں میں ہے۔ کئی جگہ شوہر شرابی ہے، غیر ذمہ دار ہے، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ماں پورا عورت سنبھالتی، بچوں کی تعلیم کی فکر کرتی، کھانے کی فکر کرتی، کتنی غریبی میں ہو بچوں کی فکر کرتی۔ ایسی اللہ نے عورت کے اندر پکڑ رکھی ہے۔ تو اس واسطے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ امت سنبھل جائے، برباد ہونے سے بچ جائے، تو بھائیو ہم کو عورتوں پہ محنت کرنا ہے اپنی، اور ہم لوگوں کے پاس تو مردوں کو باہر بہت مصروفیت ہے، مگر عورتوں کو کیا مصروفیت ہے؟ آج کل کی عورتوں کو تو بہت ٹائم مل رہا ہے، بچے ایک دم چھوٹے رہتے نا، وہ تھوڑے سال 4 5 سال 8 10 وہ سال تھوڑے مصروفیت کرے، اس کے بعد عورتوں کے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ پہلے کیا تھا، ایک گھر کا روزانہ کا کاروبار کرنا تو آٹا اپنے ہاتھ سے پیسنا پڑتا تھا، غلہ لا کے ان کو پچھڑنا پڑتا تھا، گھر کو جو ہے لال مٹی لیپنا پڑتا تھا، ایک گھر روزانہ لکڑی کے چولہے پہ پھونک پھونک کے آدھا دم جاتا تھا، پکوان کرنا پڑتا تھا، پانی دور دور سے لانا پڑتا تھا، آج کی طرح پانی تھوڑی ملتا تھا، عورتیں ہی لاتی تھی ہمیشہ۔ تو روزانہ کا گھر چلانے کے لیے عورتوں کو پہلے بہت کام لگتا تھا، اب وہ کچھ بھی نہیں ہے، گیس کا چولہا آ گیا ہے، گرینڈر آ گیا ہے، کپڑے دھونا ہے تو مشین آ گیا ہے، اب وقت خالی ہے ان کا، بس سیریلاں دیکھتے بیٹھے، 1 گھنٹے گفتگو چل رہی ان سے ان سے۔ تو اگر ہماری عورتوں کو بہت ٹائم ہے، اگر عورتوں کو ہم ذرا ایکٹیو کر دینا تو ہماری قوم کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ٹیلنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر، پڑھی لکھی ہیں وہ لوگ، مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی وہ ہے۔ اگر یہ ہماری عورتیں اگر قوم کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بہترین رزلٹس آ سکتے ہیں، پکڑ بھی ان کے اندر ایسی رہتی ہے، اللہ ان کی زبان میں تاثیر بھی رکھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اس کو قصہ کہانی نہ سمجھیں، ہر آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو استعمال کرنے کا ارادہ کرے۔ میری بیٹیاں انشاءاللہ کام کریں گے، ایسے نہیں، میری بیوی اس کو فیلڈ میں ہم اتاریں گے، کام کریں گے، دین سیکھیں گی، سمجھیں گی۔ اور الحمدللہ آج کل دین سیکھنے کے لیے آن لائن ایسا انتظام ہے، بڑے بڑے کورسز گھر بیٹھے، عالم بن سکتی ہیں، دین کی بصیرت، قرآن پڑھ سکتی ہیں، گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، گھر بیٹھے ایک عورت لاکھوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایسا الحمدللہ سسٹم ایسا، اس کو گھر سے نکلے بغیر سماج کو بدل سکتی ہے۔ کئی عورتیں ہیں ایسی ایکٹیو ہیں وہ، تو عورت کیا نہیں کر سکتی صاحب؟ اپنی عورتوں کو ہم سنبھالیں، عورتوں کو نیک بنانے کی فکر کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو تو پہلے عورتوں پہ محنت ہونا پڑے گا۔ عورتوں کی تربیت کے لیے دینی مجلسوں کی بہت اہمیت ہے، اس میں دل زندہ ہوتا ہے، اندر ایک جو بہترین روح ہے نا، کمالات بھری، وہ زندہ ہوتی ہے جب دین کی معلومات، اللہ کی محبت کی محفلیں، آخرت کی فکر کی محفلیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے کھول کے رکھنے والی محفلیں جب ملتی ہے تو عورت کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، سوچ روشن ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عزائم پیدا ہوتے ہیں، حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ کی اس مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے 15 دن میں، کائی کے واسطے؟ جنات کے واسطے ہو رہا ہے۔ آپ ہی سنیں گے، انہیں سنیں گے۔ اب یہ سب باتیں کیا ہماری عورتوں تک پہنچنے کے قابل نہیں ہیں؟ جماعت میں جو باتیں ہو رہی ہیں کیا ہماری عورتوں تک پہنچنے کے قابل نہیں ہیں؟ کون پہنچائے گا؟ تو
تو اجتماع یہاں باضابطہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنا کام ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بھائی دین کے کام اس کو آپ اپنا نہیں سمجھیں گے تو کون اس کے واسطے الگ سے نوکر رہیں گے؟ کیا اسلامی حکومت ہے گا ایک 50 ملازمین رکھے گی کیا محلے والوں کو کھینچ کے لانے کے لیے؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اپنی گھر کی عورتیں، اپنی خاندان کی عورتیں ہفتہ بھر فکر کرنا، 15 دن میں ایک مرتبہ ہو رہا ہے، کون کرے گا فکر؟ آخر کیسے ہم جہنم سے بچ سکیں گے اگر عورتوں کو ہم اچھا ماحول نہ دیں؟ پھر یہ جتنے بھی بیانات ہو رہے ہیں فوراً رات سے پہلے یہ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں بیانات، آج رات سے پہلے آ جاتا ہے بیان ہر اس جمعے کا۔ ہم اپنے کتنی عورتوں کو سنا رہے ہیں، ان کا حق نہیں ہے؟ ان کا بھی تو حق ہے نا۔ تو ماشاءاللہ کتنی اچھی اچھی چیزیں ماشاءاللہ اگر علماء سے رابطہ رکھیں گے تو اچھے اچھے کورسز ہیں، اچھے اچھے بیانات ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بہت ڈیولپ کر سکتے ہیں بھائی۔ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو جواب دینا ہے، بہت ان کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ تو یہاں پر جو اجتماع ہو رہا ہے اس کو غنیمت جانیں، اور اس اجتماع میں میرا بیان ہونا ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے شاگرد جو مولوی غیاث ہیں نا، دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، انہوں عمر بھی بہت چھوٹی ہے مگر قابلیت بہت ہے ماشاءاللہ، وہ بالکل کاپی کر رہے ہیں، کیچ کر رہے ہیں مجھ کو۔ ان کا بیان بھی آپ کو لاکھوں روپے سے بڑھ کر ہے، اور میرے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اسکولز میں جو ہے میرے تربیت کے جو ہے لیکچرز ہو رہے ہیں، سینکڑوں اسکولوں میں اس کو دیکھا جا رہا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ اس کام میں بھی وہ مولوی غیاث میرے ساتھ ہے، تو ان کے پاس اچھا خاصا مواد آتا رہے گا ان کے پاس جو عورتوں کی ضرورت کا، کیونکہ میرے ساتھ کام میں شریک ہیں وہ۔ تو چاہے ان کا بیان ہو، چاہے میرا بیان ہو یا کسی کا ہو، آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے، آنے کی عادت بنانی چاہیے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ لوگ زندہ دل ہیں، سینوں میں دھڑکتا دل ہے، سروں میں ایک اچھا صحت مند دماغ ہے۔ آپ لوگ اس مسجد کے اجتماع کو ڈیولپ کیجیے، اس میں خواتین کو بھیجیے، 15 دن محنت کیجیے، لوگوں کا ذہن بنائیے تاکہ کچھ اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بس جنتی بنا دے صاحب، جنتی بن جائیں گے نا، ختم، کامیابی ہی کامیابی، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، آل انڈیا تحریک پیام انسانیت تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام رکھا جا رہا ہے، ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اس میں سرپرست ہیں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، اور مہمان خصوصی ہے مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب، اور جو اس کا صدارتی اصل جو خطاب ہے وہ حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی۔ یہ تحریک پیام انسانیت کے سرپرست یہی ہیں، بلال حسنی، یہ میرے کلاس میٹ ہیں، یہ ہم لوگ مل کے پڑھتے تھے۔ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے یہ ناظم بھی ہیں اور اس تحریک کے یہ سرپرست بھی ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا۔ تو موجودہ حالات میں کیسے ہم جو نفرت پھیل رہی ہے اطراف مسلمانوں سے، اس کو کیسے دور کریں، یہ تقریباً 50 سال کا تجربہ ہے اس تحریک کے پاس، بہت زمانے سے کام کر رہے ہیں لوگ، اور پورے ملک کے تعلیم یافتہ لوگ حکومت اس تحریک کو اچھا پہچانتے ہیں، اس کی عزت ہے حکومت کی نظر میں بھی، غیر مسلموں کی نظر میں بھی، تحریک پیام انسانیت کی۔ تو اس کے کام کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 27 جولائی کو اتوار کے دن، یعنی آنے والا اتوار مغرب کے بعد اسی مسجد میں یہ تحریک کا اجتماع ہے، آپ حضرات اس میں شرکت بھی کریں اور کام میں حصہ بھی لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔